امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، سکھا کر، یا آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر۔ آپ اپنے کسی بچے کو 100 روپے کا نوٹ دیجئے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ آیا وہ کہیں مٹھائی یا کوئی اور چیز کی طرف دوڑتا ہے، یا وہ کہیں کسی کتاب فروش کے پاس پہنچتا ہے، کوئی کتابیں خریدتا ہے، کوئی رسالے خریدتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا میلان کدھر ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، امتحان یا لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، سکھا کر، اور یا لیا جاتا ہے کچھ دے کر۔ تو ہمیں کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کیا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی بنیاد پر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور حکمت دین اور فلسفہ دین کا بہت غامض مقام ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں بصارت اور سماعت عطا فرمائی۔ سورہ دہر کی جو آیت میں نے ابھی کوٹ کی تھی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اب اس کے بعد الفاظ آتے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے اندھا بہرا بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اسے سماعت عطا فرمائی ہے، اسے بصارت عطا فرمائی ہے، اس سے آگے بڑھ کر اسے عقل عطا فرمائی ہے، غور و فکر کرنے کا اس کے اندر اس کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ یہ عقل جو ہے انسان کے اندر، یہ ہے در حقیقت کہ جو اسے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ پھر ایک اور شے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور سنوارا اور تیار کیا اور اس کی نوک پلک سنواری، اور اس میں نیکی اور بدی کا علم، فجور اور تقوی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا۔ یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں تو جیسے ہمیں باطنی، جیسے ہمیں ظاہری بصارت اور سماعت دی گئی ہے، ایسے ہی ہمارے اندر ایک اندرونی بصیرت بھی ودیت شدہ ہے کہ ہم جانتے ہیں بائی اور ویری نیچر کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا گڈ ہے، کیا ایول ہے۔ یہ علم بھی انسان کو فطری طور پر اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس سے آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہم میں پھونکا ہے۔ مسجود ملائک جو بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو دو جگہ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، لیکن جب میں اس کو تیار کر لوں، بنا دوں، سنوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، اس میں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل بھی تھے اور میکائیل بھی تھے اور اسرائیل بھی تھے اور اسرافیل بھی تھے، اور سارے ملائکہ کلہم اجمعون، انہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو یہ روح ربانی جو ہمارے اندر پھونکی گئی ہے، اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، اگرچہ وہ یوں سمجھ لیجئے دھیمی دھیمی آنچ کے ساتھ سلگتی ہوئی آنچ کے مانند ہماری روح میں اللہ کی محبت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں دے کر ہمیں اس امتحان گاہ میں بھیجا گیا کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ اب اس معاملے میں سمجھ لیجئے، اس سے ایک نقطہ بہت واضح ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو اللہ نے دیا ہے انسان کو، اس کا پھر نقطہ عروج ہوگا جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، وہ نبوت و رسالت ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ بھیجے جاتے، تب بھی ہر انسان اکاؤنٹیبل تھا، رسپانسیبل تھا۔ ہم نے تمہیں نیکی اور بدی کا شعور عطا فرمایا تھا، تم نے بدی کو ترک کیوں نہ کیا، نیکی کو اختیار کیوں نہ کیا؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی، ہم نے تمہیں سماعت اور بصارت دی تھی، اور ہماری پوری کائنات، ہماری تخلیق تمہارے سامنے پھیلی ہوئی تھی، وہ آیات الہیہ تھیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے۔ تم نے کیوں نہ سوچا، کیوں نہ ہماری آیات کو دیکھ کر ہمیں پہچانا؟ لہٰذا نیکی اور بدی کے اعتبار سے اور ایمان باللہ، توحید کے اعتبار سے ہر انسان مکلف ہے، مکلف تھا، مکلف رہے گا، رسپانسیبل ہے، جواب دہ ہے، چاہے کوئی نبی نہ آتے، کوئی رسول نہ بھیجے جاتے، کوئی کتاب نازل نہ کی جاتی، لیکن مجرد ان لطائف کی بنیاد پر کہ جو انسان کو عطا کیے گئے، اسے حواس ظاہری دیے گئے، حواس باطنی دیے گئے،
اندرونی بصیرت دی گئی، نیکی اور بدی کی تمیز کی صلاحیت عطا کی گئی، روح انسانی کے اندر اللہ کی معرفت ودیت کی گئی، اللہ تعالیٰ کی محبت ودیت کی گئی، اس کی بنیاد پر ہر انسان قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ لیکن اب اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے۔ وہ فضل کیا ہے؟ اللہ نے انسان کے لیے اس امتحان کو آسان کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ نوجوان طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ذہین ہیں، فطین ہیں، وہ علم کو گہرائی میں اتر کر چاہتے ہیں کہ حاصل کریں، وہ کہیں میڈ ایزی جو سیریز ہوتی ہے ان سے استفادہ نہیں کرتے، اصل ٹیکسٹ پوری کتاب پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر امتحان دیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کمزور اور ضعیف لوگ کہ ان کے لیے میڈ ایزی سیریز ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیز اس میں آسان کر دی گئی ہے، فلاں اس میں آسان کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا امتحان جو انسان نے پاس کرنا ہے اس کو اس نے آسان بنایا۔ کس سے؟ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث کیا جو انسانیت کی معراج پر فائز تھے، جو معصوم تھے، جن سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا تھا، جن کی سیرت و کردار بڑے اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ پیمانے کی تھی، جن کا دامن سیرت بالکل داغدار نہیں تھا، صاف تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خاص علم ہدایت بھیج دیا۔ یہ وحی کا سلسلہ، ایمان بالوحی، فرشتوں کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آتی رہی۔ اور یہ وحی اس لیے آئی کہ جو میرے بندے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، یہ نبی ان کے سامنے دین کی دعوت کو کھول کر بیان کریں، میری معرفت ان پر واضح کریں، میرے احکام ان تک پہنچائیں، میں جن چیزوں کو پسند کرتا ہوں اس کا علم انہیں دیں، اور جن چیزوں کو میں ناپسند کرتا ہوں اس کا علم انہیں دیں۔ پھر یہ کہ ان کی سیرت، ان کی کردار ایک کھلی کتاب کے مانند ہو، کوئی ان پر شک نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ دنیا کے طالب ہیں یا چودراہٹ کے حصول کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے، معاذ اللہ۔ ایسے انسان، نہایت پاکیزہ کردار اور سیرت کے انسان، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو بذریعہ فرشتہ آئی، بذریعہ جبرائیل آئی، اپنا پیغام بھیج دیا تاکہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دو۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا آخری مرحلہ ہے، اسی لیے اس کو رحمت کہا گیا۔ نبوت اور رسالت رحمت ہے، اس لیے کہ در حقیقت اس سے وہ عظیم امتحان جو ہے ہماری زندگی کا امتحان، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اس عظیم امتحان کو پاس کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ ہم نے نبیوں کی پاک سیرتوں کو دیکھا، ہم نے ان کی شخصیتوں کا مشاہدہ کیا، ان کے پاس جو وحی آئی ہم نے وہ سنی، اس کا مطالعہ کیا، اس پر غور کیا۔ تو اس سے در حقیقت جو ہمارے دلوں کے اوپر اگر کوئی غبار آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم اپنے دل کے اندر، جو ہماری روح کے اندر جو مثبت حقائق ہیں ان کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی تھی، ان کی طرف ہماری توجہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ کی صفات کمال، ان سب کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو گیا، ہمارے لیے اب آسان ہو گیا امتحان۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت جس پر کہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی، یہ تدریجاً ترقی کرتے ہوئے سید المرسلین، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی، اے محمد، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام کے تمام جہان جتنے بھی ہیں جہان والے، ان سب کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔